جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ گائے کے گوشت میں بیماری اور دودھ میں شفا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حلال اور انسانی غذا قرار دیا ہے، جبکہ ہمارے رسول کے ہر کام، ہر فرمان میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ روایت جو یہ موجود ہے ہمارے ہاں آثار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں، اور یہ مشہور و معروف ہے کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے اور اس کے گوشت میں وبا ہے یا بیماری ہے۔ تو اس میں جو ذکر کیا گیا ہے دودھ کے، اس کی طرف دیکھا جائے تو بہت زیادہ فوائد ہیں۔ خود دودھ کے حوالے سے پہلے ہم آتے ہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام یا دیگر ائمہ اہل بیت کی خدمت میں آ کے یہ شکایت کی کہ ہماری اولاد نہیں ہو رہی ہے اور کافی عرصہ ہو چکا ہے، یا مجھے فرزند نہیں ہو رہا، میری ہم بیٹیاں ہو رہی ہیں۔ تو ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی طرف سے یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے یہ جواب ملا کہ آپ گائے کا دودھ پئیں روزانہ، خاص طور پہ مرد حضرات تو گائے کا دودھ پئیں رات کے وقت، اور تھوڑی سی شہد اس میں ملا کر، یہ امام کی طرف سے نسخہ ہے، میں اپنی طرف سے یا کسی حکیم کی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، امام کی طرف سے۔ رات کو گائے کا دودھ اور اس میں تھوڑا سا شہد ڈال کر رات کو پیو۔ راوی کہتا ہے میں نے امام علیہ السلام سے یہ نسخہ لیا، اللہ نے 1 سال سے پہلے مجھے صاحب اولاد اور وہ بھی فرزند، تو گائے کے دودھ میں اللہ نے شفا رکھی۔ تو البتہ گرمیوں کے ایام میں ظاہری بات ہے، ادھر سے دودھ گرم اور ادھر سے جو ہے اس کی تاثیر گرم ہے، اور شہد کی تاثیر بھی گرم ہے، تو مثلا ہفتے میں کچھ دن چھوڑ دیا جائے اور کچھ دن پی لیا جائے، تو باقی سردیوں کے ایام میں جو ہے اس کو جاری رکھا جائے۔ البتہ شہد اصلی ہونا چاہیے، چھوٹا شہد ہو اور اصلی ہو۔ اور اسی طرح سے جو ہے جی، تو دودھ کے بارے میں اور بھی بہت سارے ایسے فوائد ذکر ہو، تو اس کے دودھ میں بہت سارے فائدے ہیں۔ اچھا، اب گوشت کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کے نقصانات ہیں، جیسے کہ یہ تو میڈیکل نے، میں نے خود جو ہے ایک رپورٹ پڑھی تھی میڈیکل کی البتہ عربک میں، کہ گوشت کے بڑے گوشت کے جو نقصانات ہیں، بڑے گوشت میں صرف جو ہے وہ بھینس اور گائے آتی ہے، اونٹ نہیں، اونٹ کے گوشت کے علیحدہ فوائد ذکر ہوئے ہیں۔ تو گائے کا گوشت ہو یا بھینس کا گوشت، کہا کہ یہ بلڈ پریشر بڑھاتا ہے، اس کے گوشت میں حرارت ہے اور گرمی ہے، تو یہ ہر شخص جو ہے یہ حرارت اور گرمی والے گوشت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور کہا گیا کہ یہ جو گوشت ہے، یہ اگر وہ لوگ جو زیادہ حرکت نہیں کرتے ہیں، بڑا گوشت ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، یہ دل کی بیماریاں پیدا کرتا ہے، اور یہ جو ہے اس طرح سے اور بھی معدے کے پرابلم اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے گوشت میں اللہ ایک حرارت رکھی ہے، ایک جو ہے کیسٹرول جو ہے اس کی وجہ سے زیادہ بڑھتا ہے، تو اس میں یہ کہا گیا، اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو بالکل استعمال نہ کریں، ظاہری بات ہے، اب کیسٹرول تو ہر بندے کو ضرورت ہے، یا مثلا بدن کی حرارت کی بھی ضرورت ہے، تو اس لیے وہ افراد جن کو ضرورت ہوتی ہے، جو کمی پوری کرنی ہوتی ہے، وہ گائے کے گوشت کے ذریعے سے پوری کر سکتے ہیں۔
تو جو منع کیا گیا ہے کہ اس کے گوشت میں بیماری یا وبا ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ اس کو کثرت سے استعمال نہ کیا جائے۔ کثرت سے استعمال کرنا اس کی مذمت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یعنی ایک حدیث کو ہم سامنے نہیں رکھیں گے، اور احادیث جو آثار اہل بیت علیہ السلام ملتی ہے، یعنی اس گوشت کا کثرت سے استعمال کرنا۔ اور اس لیے بعض روایات میں ملتا ہے کہ بڑے گوشت کا استعمال کرنا کثرت سے، البتہ لفظ کثرت سے استعمال کرنا، اس سے انسان سوء الخلق ہوتا ہے۔ یہ ایک بات تجربے سے گزری ہے۔ جو لوگ صرف بڑا گوشت استعمال کرتے ہیں اور زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ اخلاق کے مزاج کے وہ تند ہوتے ہیں، وہ ذرا مزاج اور لہجے کی گرم ہوتے ہیں، چونکہ گوشت کی تاثیر بھی ایسی ہے، تو وہ انسان کے مزاج پر، انسان کے اخلاق پر جو ہے وہ اثر کرتا ہے۔ وہ اس لیے انسان جتنی میٹھی چیزیں کھائے گا، جتنی وہ نرم اور ہلکی کھائے گا، مزاج بھی ہلکا رہے گا، نرم رہے گا، ٹھنڈا رہے گا، تو یہ ہر چیز کا انسان کے وجود پہ اثر ہوتا ہے۔ تو جو گائے کا یا بھینس کا جو گوشت منع کیا گیا ہے، وہ اس اعتبار سے یعنی کثرت سے نہ ہو۔ ہاں اگر کبھی کبھار کھا لیا ہے تو اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسلام نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں کثرت سے ہر چیز کا بلکہ استعمال کرنا وہ باعث ناپسند قرار دیا ہے۔ خود پانی ہے، پانی جو ہے وہ ضروری، یعنی پانی جو ہے وہ زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن روایات میں ملتا ہے کہ پانی کو کثرت سے نہ پئیں۔ رسول اللہ نے فرمایا پانی کو کثرت سے پئیں گے تو اس سے بلغم کی بیماری پیدا ہوگی، بلغم ہوگا تو پھر آپ کو نسیان کی بیماری پیدا ہوگی، اور اس سے جو ہے وہ آپ کو اور بیماریاں لاحق ہوگی۔ روایت میں ہے کہ آپ کا معدہ جو ہے وہ خراب ہوگا، اور میڈیکل ریسرچ نے کہا ہے کہ آپ کی کثرت کے ساتھ بہت زیادہ پانی پینا، بعض حکیم اور طبیبوں نے، اس سے آپ کا معدہ خراب ہو سکتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، پانی مقدار میں زیادہ پی لیں، دیکھیں پینے والے کو کیے لگ جاتی ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یعنی ہر چیز میں کثرت وہ باعث نقصان۔ روٹی کی طلب ہے، انسان کثرت سے کھا لے، اس کا بھی نقصان ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو بڑا گوشت جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے۔ اگر انسان کثرت سے کھا لے، انسان عادت بنا لے، تو اس کے نقصانات ہیں۔ تو بہرحال گوشتوں میں سے جو گوشت ہے، بکرے کا گوشت ہے، وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ میڈیکل ریسرچ کے اعتبار سے بھی وہ طاقتور ہے اور بہترین ہے انسانی مزاج کے لیے اور صحت کے لیے۔ اور خود ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکرے کے گوشت کو پسند کرتے تھے، اور خاص طور پر بکرے کی آگے والی ٹانگیں، بیک سائڈ نہیں۔ تو چونکہ بیک سائڈ جو ہے، بیک سائڈ یعنی جو رانیں ہوتی ہیں، پچھلی ٹانگیں، وہ مقام پیشاب و پخانہ کے قریب، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے والی ٹانگوں کا گوشت پسند کرتے تھے۔ اچھا، اس میں اگر کوئی انسان ریسرچ کرنا چاہے، دیکھے 2 ہنڈیاں وہ تیار کر لے، ایک آگے والی ٹانگوں کا گوشت اور ایک پیچھے والی۔ تو پیچھے والا جو گوشت ہے اس میں سمیل ہوتی ہے بنسبت آگے والے کی، تو یہ نہیں، باہر اس میں آگے والا گوشت اور وہ تقویت بھی ہے اس میں۔ یا مثلا کمر کا گوشت ہے، تو ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو پسند کیا تھا، مثلا آگے والی ٹانگوں کا گوشت یا کمر کا گوشت، یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یہ لذت دنیا کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر عبادت الہی کرتے تھے کہ آپ کا وجود تھک جاتا تھا، ورم پڑ جاتے تھے۔ آپ اس غرض سے طاقتور چیزیں استعمال کرتے تھے کہ میرا بدن قوی ہو، طاقتور ہو، تاکہ میں اپنے رب کی حضور سب زیادہ سے زیادہ
عبادت کر سکوں، سجدے کر سکوں، قیام کر سکوں، رکوع کر سکوں۔ انسان دیسی گھی کھائے، مکھن کھائے، دودھ پیے، گوشت کھائے، اس غرض سے میرے بدن میں قوت آئے، میرے بدن میں طاقت آئے، تاکہ میں روزوں کی ہر مہینے میں بھی سعادت حاصل کر سکوں، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ نماز، عبادت، ذکر خدا، تلاوت قرآن یہ انجام دے سکوں، یا مثلاً جو ہے اور جہاں جس چیز میں ضرورت محسوس ہو، تو یقیناً یہ اس کا کھانا اور یہ اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین مبین پہ عمل کرنے اور دین مبین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔